السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد۔ 20واں پارہ اور سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورہ قصص مکی صورت ہے۔ اور یہ والی جو صورت ہے نا، یہ مکہ کا جو آخری دور ہے، مکی دور کا جو آخری زمانہ ہے، تب نازل ہوئی تھی۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب مبین کی آیات ہیں جو حق کو واضح کرتی ہے۔ ہم ایمان لانے والے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں بدل دیا تھا، الگ الگ گروہوں میں۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا رکھا تھا، یذبح ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو بھی ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے، ایک قوم کا ایک بادشاہ ہے، تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے لیے تو ساری قوم برابر ہے کہ وہ سب کے حقوق ادا کرے، لیکن اس نے گروہ بنا دیے، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور انہیں اتنا دبایا کہ ان کے بیٹے بھی ذبح کر دیتا، اور جو اس کی اپنی قوم کے لوگ تھے، جو قبطی لوگ تھے، ان کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو کمزور ہیں، جن کو دبا کے رکھا گیا زمین پر، ہم ان پر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں۔ یہاں پہ وہ کمزور ہیں لیکن اب ہم ان کو پیشوا بنائیں، لوگوں کا لیڈر بنائیں۔ أئمة امام کی جمع ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہی کو ملک کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، حکومت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم نے دیکھا کہ فرعون اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے جو لشکر تھے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جس سے وہ بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کس چیز سے بچ رہے تھے، یہ ان کو خطرہ درپیش تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا جو ہے وہ ہماری حکومت کو ختم نہ کر دے، کیونکہ یہ اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک لڑکا ایسا آئے گا جو تیرے تخت کو، اقتدار کو ختم کر دے گا۔ تو اب وہ جس چیز سے ڈر رہے تھے نا،
अल्लाह पाक फरमाते हैं अब हम उनको वही दिखाना चाहते थे। वअौहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िही, और हमने जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसने लड़कों को ज़िबा करने का हुक्म दे रखा था। तो उसी उन्हीं हालात में, या वो साल था या वो जमाना था जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने मूसा की माँ की तरफ ये वही की कि तुम इसको दूध पिलाओ। फ़इज़ा खिफ्ती अलैहि, बस जब तुम इसके बारे में खौफ किसी का करो, यानी तुम्हें डर हो कि कोई लेने आ रहा है बच्चे को, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, तुम दरिया में बहा देना। वला तखाफी वला तहजनी, और गम न करना, खौफ न करना। इन्ना रादूहु, बेशक हम इसको लौटा देंगे, इलई की, तुम्हारी तरफ, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम इसको आखिरकार पैगंबर बनाएंगे। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, फिर उठा लिया उसको, यानी मूसा की माँ ने उनको समंदर में डाल दिया, संदूक में। और अल्लाह फरमाते उठा लिया उसको आले फिरौन ने, यानी फिरौन के घर वालों ने, लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ताकि वो उनके लिए दुश्मनी और गम का बायस हो। इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन, यकीनन फिरौन, हामान और उसके लश्करी जो थे वो सब खताकार थे। वकालत इमरातु फिरऔना कुर्रतु ऐन ली वलक, फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि ये बच्चा जो है ये मेरी आंखों की ठंडक है और तेरी आंखों की भी। ला तख्तुलूहु, तुम इसको कत्ल ना करो। असा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदन व हुम ला यशउरून, मुमकिन है कि ये हमारे लिए फायदा मंद हो और हम इसको औलाद बना लें, और वो नहीं जानते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक ने ना सिर्फ के उनको उन हालात में जिंदगी बख्शी के जिन हालात में दुश्मन जो था वो चाहता था कि कोई, यहाँ तक वो पहुंच गया था सरकशी में कि वो बच्चे जो था बच्चे कत्ल करवा रहा था। तो इन हालात में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखने के इंतजाम किए, और इंतजामात भी वही किए कि जिस जो उनका दुश्मन था जो कत्ल करवा रहा था बच्चे, उसी के घर में अल्लाह ताला ने इनको रखवाया, और उसी में इनकी परवरिश हुई। तो उस फिरौन की बीवी जो थी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो जो थी उन्होंने इस बच्चे को देखा था, और रिवायात में आता है कि वो अपने शोहर के साथ अपने महल की छत पे थी, तो रास्ते में वहां पे इसने दूर से, नीचे दरिया बहता था, तो उसने देखा कि दरिया में कुछ चीज बहती हुई आ रही है। अपने करिंदों को उसने हुक्म दिया कि इसको ये संदूक पकड़ के लाएं। देखा तो अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा जो था वो लेटा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में इतनी मासूमियत थी और इतनी खूबसूरती थी कि कोई भी जो उनको देखता था वो उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था, और उनको मतलब है कि प्यार जो था वो अल्लाह पाक ने दिल में डाल दिया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि हम उनकी औलाद नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये बच्चा, फिरौन तो यही समझ रहा था कि ये कोई बनी इसराइली बच्चा है, तो जो हमारा दुश्मन बनेगा। तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि जब हम इसको पालेंगे औलाद की तरह, तो फिर ये हमारा दुश्मन कैसे होगा? तो इससे हमारी आंखें ठंडी होंगी, तो हमारा ये दुश्मन नहीं हो सकता। ला तख्तुलूहु, तो तुम इसको कत्ल ना करो। मूसा को, फिरौन को उसने कहा। व अस्बहा फुआद उम्मे मूसा फारिगा, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो था उसका, उम्मे मूसा की जो वालिदा थी, जब उन्होंने संदूक में डाल दिया बच्चे को, तो वो बहुत बेकरार थी। डाल तो दिया, अल्लाह पाक के भरोसे पे कर तो दिया, लेकिन दिल उनका बड़ा परेशान था। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मूसा की माँ का दिल बड़ा बेकरार था। इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन, और करीब था कि वो सारा राज खोल देती
کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو میرا بچہ ہے، تو وہ راز کھول دیتی۔ اس سے پہلے ہم نے اگر ان کے دل کو نہ سنبھالا ہوتا اور ہم نے ان کا دل مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ یہ راز کھول دیتی۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں، اس وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے ان کا دل کو سنبھالا۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور انہوں نے یعنی موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کے بھائی سے کہا کہ تم اس کا کوئی سراغ لگاؤ، یعنی صندوق کے ساتھ ساتھ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کا سراغ لگاؤ۔ فبصورت به عن جنوب وهم لا يشعرون، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا، باصورت یعنی اس طرح وہ بچے کو دیکھ رہی تھی، جنوبن کنارے کنارے پر وہ چل رہی تھی، وہم لا یشعرون، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر حرام کر دیے، من قبل، فقالت، اس سے پہلے، یعنی اب جب بچے کو یہ سارا واقعہ ہو گیا، بچے کو اٹھا لیا، اپنے محل میں رکھ لیا، تو اب دودھ پلانے کی جو تھی وہ مسئلہ تھا، کیونکہ بچے کو تو کوئی دائی ہی دودھ پلائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساروں کا دودھ اس پر حرام کر دیا۔ جتنی بھی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ پھر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا، کہ ہم چاہتے تھے کہ موسیٰ صرف اپنی ماں کا دودھ پیے، اور ماں جو ہے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے جو کہ پریشان ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھر کہنے لگی، ان کی جو بہن تھی نا وہ ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی، لوگوں بچے کو دور سے ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی۔ فقالت هل ادلکم، وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت، ایک گھر والے ایسے ہیں جو میں بتاتی ہوں، یکفلونہ، وہ اس کی کفالت کر لیں گے، لکم، تمہارے لیے، کہ ایک گھرانے کا مجھے بھی علم ہے، تو وہ اس بچے کو پال لیں گے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ رہیں گے، یعنی وہ اتنے قابل اعتماد ہیں کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب انہوں نے جب یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی عورت جو ہے ایسی ڈھونڈیں، کوئی دائی ایسی ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جو ہمارے بچے کو دودھ پلائے، تو اس وجہ سے یہ چونکہ وہ ڈھونڈ ہی رہے تھے، اعلان کیا ہوا تھا، تو جو بھی عورتیں آتی موسیٰ علیہ السلام کسی کا نہیں لیتے تھے دودھ، تو انہوں نے کہہ دیا، ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں، تو امید ہے کہ وہ اس کی کفالت کر لیں گے اور وہ خیر خواہ ہوں گے۔ پھر وہ اللہ پاک کہتے ہیں اس طریقے سے فرددناہ الی امہ، اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، ماں کو واپس دلا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے، یعنی اپنے بچے کو دیکھے اور خوش رہے، ولا تحزنا ولتعلم، اور وہ جان لے، غم نہ کرے اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا بیٹا میں لوٹاؤں گا، تو وہ جان لے کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اب وہ موسیٰ علیہ السلام پرورش پانے لگے محل میں، پھر ان کے محل میں پرورش پانے لگے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ پورے جوان ہو گئے، بس توا آتیناہ، سیدھے ہو گئے، بھرپور جوان ہو گئے، تو ہم نے ان کو دی حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، کیا ہوا ایک دن کے ایک موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، تو اب وہ جوان تھے، خوب طاقتور تھے، تو داخل ہوئے اس وقت میں کہ ہینا غفلت من اہلیہا، کہ جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، غفلت سے مطلب کہ بے خبر سو رہے تھے، یعنی ایسا وقت تھا جب کہ باشندے جو تھے وہ سو رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ایک جو ہے یہ تو ان کی اپنی قوم سے ہے، یعنی بنی اسرائیلی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی دشمن قوم سے ہے۔
تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو موسیٰ سے مدد مانگی ان کی قوم کے بندے نے، یعنی بنی اسرائیلی نے، علی الذی من عدوہ، اس پر جو کہ اس کا دشمن تھا، فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ لگا دیا اور وہ اس سے مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام بڑا گھبرائے اور کہنے لگے یہ تو شیطانی عمل ہو گیا مجھ سے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ جو دشمن ہے نا، شیطان جو ہے وہ دشمن، کھلا دشمن ہے اور غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ قال، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے تو، میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، فاغفر لی فغفر لہ، تو مجھے بخش دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ جو ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، کہنے لگا موسیٰ کہ اے میرے رب، جو آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو آئندہ میں کبھی بھی گناہ گاروں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی یہ میں نے اس کی مدد کرنی چاہی تھی آدمی کی، تو یہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو اب آپ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے تو آئندہ میں کسی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، ایسے میں کیا ہوا کہ وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے صبح کو داخل ہوئے، کیونکہ اگلے دن کی بات ہے کہ یہ اس دن تو ان سے گناہ ہو گیا، تو اگلے دن وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے۔ یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ، تو انہوں نے دیکھا، حالات کا وہ جائزہ لے رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، وہ آج بھی انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس شخص سے کہا، انک لغوی مبین، کہ اب معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو، کہ کل بھی تم لڑ رہے تھے اور آج بھی تم لڑ رہے ہو۔ اب اس نے جب ایسے کہہ دیا تو فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جس نے پکارا تھا، یعنی کل والے شخص نے، تو ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ ان دونوں کا دشمن تھا، اپنا اس کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور جو آدمی جس سے لڑا ہے اس کا بھی۔ قال یا موسیٰ، تو اب وہ آدمی بول اٹھا، کل والا جو بنی اسرائیلی لڑنے والا شخص تھا وہ بول اٹھا، کہنے لگا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، تم چاہتے کو مجھے بھی قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تم نے کل ایک جان کو قتل کر دیا۔ تو جو بات اب چھپے ہوئی تھی، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کل والے شخص کو کس نے قتل کیا، اب وہ بات کھل گئی کہ اس نے کہا کہ کل والی شخص کی طرح تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اور تم تو یہ چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی اپنی زبردستی جماؤ، وما ترید ان نکون من المصلحین، اور تم اصلاح نہیں چاہتے۔ تو اب کیا ہوا، راز کھل گیا سب کو، جو دوسرا آدمی تھا اس کو پتہ چل گیا، اب بادشاہ تک بات چلی گئی کہ بادشاہ نے کہا، فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ، اس نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ تو اب کیا ہوا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، تو شہر کے کنارے، دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے جب یہ احکام سنے کہ بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، تو وہ خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، قال، کہنے لگا، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بے شک جو سردار ہیں نا شہر کے، جو بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہیں کہ لیقتلوکا، کہ آپ کو قتل کر دیں، فخرج انی لک من الناصحین، بس آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو وہ وہاں سے نکل گئے
ڈرتے ڈرتے نکل گئے. قال کہنے لگے ربی نجنی من القوم الظالمین، کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اب یہ ان کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی اپنی قوم، یہ جو فرعونی ہیں، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے. ولما توجہت لقاء مدین، تو انہوں نے مدین کا رخ کیا. قال کہنے لگے عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. راستہ تو ان کو آتا نہیں تھا، پیدل وہ چل رہے تھے، تو لیکن انہیں بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھٹکائے گا نہیں، بلکہ ایک کسی سیدھے راستے پر ڈال دے گا جہاں یہ ان کی منزل ہوگی. ولما ورد ماء مدین، اب مدین کا آپ نے سنا ہے نا کہ مدین جو تھے وہاں، وہ جو قوم آباد تھی مدین میں، اصحاب مدین جو تھے وہاں پر جو قوم آباد تھی، حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اور وہ ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی وہ قوم، اور بھتہ خوری اور ناجائز قبضہ، اس طرح کے جو عمل تھے برے، اس میں وہ قوم مبتلا تھی. تو اب یہاں پر جب وہ مدین کی طرف آ گئے، ولما ورد ماء مدین، مدین کا جو پانی ہے کنواں، مدین کے کنویں تک وہ پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہیں کہ جو کہ پانی پلانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تو انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں وہاں پر جو کہ اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں. قال ما خطبکما، موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا چاہتی ہو؟ قالتا، وہ کہنے لگیں دونوں، لا نسقی حرسا یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلا سکتی، یعنی اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سارے چرواہے یہاں سے نکل نہ جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور انہوں نے عذر بتایا کہ ہم یہاں مردوں کے جھمگٹے میں ہم یہاں کیا کرنے آئی ہیں. وہ دور ہو کر کھڑی تھیں، ہم یہاں کرنے اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. فسقا، تو ہمیں ان کا اپنے جانوروں کو خود پانی پلانے کے لیے آنا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لہما، ان کے دونوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلوا دیا. ثم تولی الی الظل، پھر وہ نکلے ایک سائے کی جگہ پر چلے گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو وہاں پر انہوں نے یہ دعا مانگی، یعنی پانی پلوایا ان کو، ان کی جو خواتین تھیں ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا بغیر کسی معاوضے کے، اور جا کر ایک سائے میں بیٹھے تو کہنے لگے کہ اے اللہ رب انی لما انزلتا، جو بھی تو مجھ پر نازل کرے، من خیرن، کوئی خیر، جو بھی کوئی تو مجھے بھلائی عطا کرے، میں اس کا محتاج ہوں. فجاءتہ احداہما، تو ان کے پاس ایک ان دونوں میں سے آئی. اب یہ جو جن کو پانی پلایا تھا دو خواتین، ان میں سے ایک جو تھی وہ آئی اور تمشی علی استحیاء، حیا کی طرح سے، حیا کے انداز میں وہ چل رہی تھی، یعنی یہ کہ اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، اور حیا کی خوبی جو ہے اللہ نے ان کو بتائی. یہ وہ خواتین جو ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کی خوبی اللہ نے کیا بتائی کہ وہ حیا سے چل رہی تھی. قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوکا، کہ میرے ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ تمہیں جزا دیں، اجر ما جزا دیں، ما سقیت لنا، جو تو نے ہم کو پانی پلایا ہے، اس کی جزا دیں، اس کا بدلہ دیں. فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والد کے پاس پہنچے ان کے پاس، تو ان کو وقص علیہ القصص، اور اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. قال لا تخف، تو وہ جو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہ کہنے لگے کہ تم غم نہ کرو.
नजाउत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने तुम्हें जालिम कौम से निजात दे दी है, यानी अब तुम महफूज हो, तुम वो सरहद भी पार कर रहे हो, तो वो जालिम कौम जो है वो अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क़ालत इहदाहुमा, उनमें से एक कहने लगी, यानी जो दो बेटियां थी शुएब अलैहिस्सलाम की, उनमें से एक कहने लगी, या अबतिस्ताजिरहु, कि ए अब्बा जान इनको किसी उजरत पर रख लें, इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, तो इसके लिए यानी जो हमारा काम है उसके लिए बेहतरीन शख्स वही है जो कवि हो, अमीन हो। काम क्या था? बकरियां चरानी थी। तो बकरियां चराना कोई आसान बात नहीं थी। तो वो कहने लगी कि हमारा जो काम है ना उस पर हमें एक ईमानदार शख्स चाहिए, तो ये उसके लिए ठीक रहेगा। कौला, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी उरीदु अन की हकाहत इहदबनतैया हातैनी, कि मूसा ने उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटियों में से, इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह आपसे कर दूं। अंत अजुरनी थमानिया हिजज, बशर्ते के तुम 8 साल तक उजरत पर मेरा काम करो। फ़इन अतमम अशरन, और अगर तुम ये 10 की गिनती पूरी कर लोगे, फ़मिन इंदिक, तो ये तुम्हारी तरफ से है। मैं वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं मुशक्कत में डालूं। सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस सालिहीन, तो तुम मुझे अलबत्ता नेक लोगों में से पाओगे। यानी हजरत उन्होंने कहा, वो जो शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ भलाई का मामला ही करूंगा। कौला, मूसा ने कहा, ज़ालिका मिन बैनी व बैन, ये वादा हुआ, ये अहद हुआ मेरे और आपके दरमियान। अय्यमल अजलैनी क़ज़ैतु फला उद्वान अलैया, तो मैं जो भी मुद्दत पूरी करूं, चाहे मैं 8 साल पूरे करूं, चाहे मैं 10 साल पूरे करूं, तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी। वल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, और अल्लाह जो हम बात कह रहे हैं उस पर अल्लाह इसका कारसाज है, यानी अल्लाह को गवाह बना लिया। और ये मुद्दत जो थी वो ये एग्रीमेंट हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम उनके 10 साल उनके काम करेंगे, तो 8 साल या 10 साल उनके काम करेंगे, तो 8 साल पहली मुद्दत जो है उसके बाद वो उनका निकाह अपनी एक बेटी से कर देंगे। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फलम्मा क़ज़ा मूसा मूसा अजला, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ये अजल, ये अपनी मुद्दत पूरी कर ली, यानी कि जो उनका वादा था 8 साल का खिदमत करने का, तो कहते हैं कि 10 साल किए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे। वसारा बि अहलिही आनसा, फिर जब उनका निकाह हो गया तो अब उन्होंने इजाजत चाही कि मैंने 10 साल पूरे कर दिए, तो मुझे इजाजत दें, मैं चलूं अपने घर की तरफ। उनका घर कहाँ था? मिस्र में था। तो वो मिस्र छोड़कर मदीन आए थे, तो वो अब मिस्र वापस जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, वो चले अपने घर वाली को लेकर, जो उनकी जोजा थी उनको लेकर चले। आनसा मिन जानिबी तूरिल, जब वो वहां पहुंचे, तूर की वादी में पहुंचे, तो वहां उन्होंने आग देखी। क़ाल अली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन, कहने लगे अपनी घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, वो मुझे आग नजर आई है तो वो मैं लेकर आता हूँ। लअल्ली आतीकुम, कि मैं मुमकिन है कि मैं वो ले आऊं तुम्हारे पास, मिन्हा बिखबरिन, वहां से कोई खबर, रास्ते की कोई खबर ले आऊं। रात का वक्त था, ठहरना चाहते थे कहीं, तो वो चाहते थे कि कोई खबर मिले, यहाँ पे आसपास में कोई बस्ती हो, घर हो, रास्ते का पता चले। तो वो आग इस बात की अलामत होती थी सफर के दौरान कि आग वहीं जलाई जाती थी ना जहाँ कोई रहता हो, तो वो अलामत होती थी कि यहाँ कोई बस्ती करीब है। अब जैसे हम रोशनियों से अंदाजा लगाते हैं, कोई सफर कर रहे हूँ तो जहाँ लाइट्स जलती नजर आएंगी तो वहां पता चलेगा कि यहाँ बस्ती है। तो वहां पर आग से अंदाजा होता था, कोई चिराग जला हो या आग जली हो। तो वो कहने लगे कि या तो मैं कोई खबर लेकर आता हूँ, और जज्वत मिनन नारी, या मैं आग का कोई शोला ले आता हूँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम आग सेक सको। फलम्मा अताहा नूदिया, फिर जब वो कहते वो वहां आए जहां आग जल रही थी, वहां आए, नूदिया, हमने उनको पुकारा, मिन शाती इल वादिल अयमन, वो जो ऐमन वादी थी, वादी ऐमन,
وہ اس کو ایمن دائیں کنارے کو کہتے ہیں، کہ وادی کا جو دایاں کنارہ تھا، اب ہم اس کو مشہور ہو گیا وادی ایمن، تو وہ جو وادی کا دایاں کنارہ تھا وہاں سے فی البقعۃ مبارکتی من الشجرتی، وہاں سے ان کو آواز دی گئی جہاں وہ آگ جل رہی تھی برکت والے علاقے میں، درخت تھا برکت والا۔ ان یا موسیٰ، ان کو آواز دی گئی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں اے موسیٰ، میں اللہ ہوں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اندھیرا، اندھیرے میں ویرانی، ویرانی اور ویرانی میں ایک آگ جل رہی ہے درخت کے اوپر۔ آگ ہمیشہ جو ہے درخت کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ ایسی آگ تھی برکت والی کہ یہ درخت کے اوپر جل رہی تھی، درخت کو اس نے روشن کیا ہوا تھا۔ وہاں سے آواز آئی، اللہ پاک نے موسیٰ کو پکار کے کہا کہ میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں۔ تو جب ایسا ماحول ہو اور آواز دی جائے تو یہ ایک خوف والی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا ان القی عصاک، کہا کہ اپنی جو لاٹھی ہے وہ زمین پر پھینک دو۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب۔ یہ ہم نے سیم یہی الفاظ کل بھی پڑھے تھے، کل جو سورہ ہم نے ختم کی اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے کہ جب انہوں نے زمین پہ لاٹھی ڈال دی تو یکدم انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سانپ ہے اور سانپ کی طرح سے وہ حرکت کر رہی ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، ڈر گئے، پیٹ پھیر کر بھاگے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ آگے بڑھو اور خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، تم بالکل محفوظ ہو، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسلک یدک، اب یہ ایک تو یہ بات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی لاٹھی کو پکڑ لیا اور وہ دوبارہ سے سانپ جو تھا وہ دوبارہ سے لاٹھی کی شکل میں آ گیا۔ تو اللہ نے دوسرا حکم انہیں یہ دیا، اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو جب نکالو گے تو وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور جب تمہیں خوف محسوس ہو، جب تمہیں ڈر لگے تو اپنے بازو کو اپنے جسم سے چمٹا لینا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، تو یہ دو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دو زبردست دلیلیں ہیں، میں ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دلیلیں لے کر تمہیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ قوم نافرمان ہے۔ قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی انی قتلت منہم، اے میرے رب میرے سے ان کا ایک، منہم نفسن، ایک جان قتل ہو گئی تھی میرے سے، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے مجھے مار ڈالیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی، اور جو میرا بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی مجھ سے زیادہ صاف بات کرتا ہے، لسانن یعنی اس کی زبان زیادہ صاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بچپن میں انہوں نے آگ کا شعلہ منہ میں رکھ لیا تھا فرعون کے دربار میں، گود کے بچے تھے۔ آپ لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہوگا کہ جب وہ گود میں تھے تو فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، اس کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو داڑھی کے بال نوچ ڈالے بچے نے، تو فرعون جو تھا اس کو غصہ آ گیا کہ یہ اس نے اپنی توہین سمجھی کہ میری داڑھی کے بال کھینچے ہیں، تو اس نے توہین سمجھی اور ڈرنے لگا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، تو جو تھیں اس نے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ تو جو آسیہ تھیں، جو فرعون کی بیوی، انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، وہ اسے کیا معلوم کہ کیا چیز اس نے کھینچنی کیا نہیں کھینچنی، اسے تو بچہ ہے، اس نے داڑھی کے بال اگر کھینچنی ہے تو اس میں کوئی دشمنی والی بات نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی آزمائش کروں گا کہ پتہ چلے گا کہ یہ میرے لیے، میرے حق میں برا ہے یا اچھا۔ تو اس نے انگارہ، دو پیالے منگوائے، ایک میں انگارے رکھے اور ایک میں جواہرات رکھے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور اگر یہ انگارہ پکڑ لے گا، انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو نے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا، بلکہ انگارہ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، تو وہ ان کی زبان کی نوک جو تھی وہ جل گئی تھی، اور اس وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اب وہ اٹک کر بولتے تھے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں جب بات کروں گا تو میں اٹک کر بات کروں گا، لکنت سے بات کروں گا، تو لوگوں کو میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میرا بھائی ہارون جو ہے اس کی زبان زیادہ صاف ہے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدًا يُصَدِّقُنِي، میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ اگر وہ مجھے جھٹلائیں گے تو ہارون جو ہیں وہ میری تائید کریں گے، وہ میری تصدیق کریں گے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ نے کہا، سنشد عضدک بأخیک، ہم یقیناً تمہارے بازو جو ہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے مضبوط کر دیتے ہیں، یعنی تمہارا بازو بنا دیتے ہیں، تمہارا مددگار بنا دیتے ہیں تمہارے بھائی کو۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور ہم تم دونوں کو بناتے ہیں سلطاناً دلیل، غلبہ، ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ تم پر دسترس حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ لوگ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ بِآیاتِنَا، اور تم ہماری جو نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب موسیٰ آئے ان کے پاس، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس آئے، بھی آیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، بینات، روشن، قالوا، کہنے لگے، ما ھذا الا سحر مفتر، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بس بناوٹی جادو ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ بات تو اپنے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا، اے میرے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، یعنی میں ہی معبود ہوں تمہارا، اس کے علاوہ تو کوئی معبود مجھے معلوم نہیں۔ فاوقد لی یا حامان، اے حامان، تم میرے لیے ایک عمارت بنا، الطینی، ایک اونچی عمارت بنا، فجعل لی سرحا، تاکہ میں، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یعنی پہلے اس نے کہا ہے کہ جو مٹی ہے نا، فاوقد لی، میرے لیے ایک پکی مٹی کی، جو آگ پہ تپائی گئی ہوتی ہیں نا اینٹیں، وہ پکی اینٹیں جو ہوتی ہیں، ویسے تو گارے سے لوگ بناتے تھے گھر، لیکن جو یہ فرعون وغیرہ تھے، جو بڑی بڑی عمارتیں ان کی مضبوط ہوتی تھی، وہ پکی اینٹوں کی ہوتی تھی جس کو آگ پہ تپایا گیا ہو۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اینٹوں کو آگ پہ تپاتے ہیں، کچی اینٹوں کو تو وہ پکی ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے اس نے کہا کہ میرے لیے پکی اینٹوں کی عمارت بنا دو، محل بنا دو، بڑا اونچا ہونا چاہیے، تاکہ میں جھانک کے دیکھوں الہ موسیٰ، کہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا جو ہے وہ کہاں ہے۔ اب یہ اس نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارا خدا کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ اوپر کی طرف کیا کہ عرش پر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اونچی عمارت پہ چڑھوں گا اور دیکھوں گا، اس کے خدا کو ڈھونڈوں گا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرا تو گمان یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے بھی اور اس کے لشکریوں نے بھی تکبر کیا، وہ لشکر جو تھے زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق طور پر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ہماری طرف کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے، یعنی یہ لوگ جو تھے یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اب یہ ساری باتیں درمیان والی جو ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ کیسے کیسے جھٹلایا، پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے جب رات کو، تو اللہ پاک نے یہ ساری باتوں کو چھوڑا اور اینڈنگ یہ بتائی کہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، اپنی پکڑ میں لے لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔
فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس تم دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے ان کو، اس کے جو سردار ہیں ان کو ہم نے آگے قائد بنایا. ان لوگوں کو، یہ جو لشکری تھے، فرعونی تھے، ان کو ہم نے قائد بنایا لوگوں کا کہ یہ لوگوں کو آگ کی طرف لے کر جائیں گے. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت والے دن ان کی مدد، ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی. یعنی یہ جو تھے لیڈر جو ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے لوگ چل کے گمراہ ہوتے ہیں. تو اگر لیڈر آگ میں جا رہا ہے تو لوگ بھی اس کے پیچھے آگ میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قائد تھے لوگوں کو آگ میں لے جانے والے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فی هذه الدنیا لعنتاً، اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. یعنی انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، اتنی نافرمانیاں کی کہ اب وہ لعنت کے مستحق ہو گئے اس دنیا میں بھی. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بہت بری حالت ہونے والی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے یہ جو بستیاں ہلاک کی تھیں، ان کے ہلاک کرنے کے بعد، یہ جو امتیں ہلاک کی، فرعونی جو ہلاک کیے، ان کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تاکہ وہ کیسی کتاب ہو، بصائر للناسی، جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں تھیں، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت پر مشتمل تھی. وہدن، اور ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو یہ تورات کی 3 خوبیاں ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ اس میں بصیرت کی باتیں تھی، ہدایت تھی، اور رحمت تھی. یہ ان کے لیے جن کو جو ایمان لائے تھے نا موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیلی، ان کی ہدایت کا سامان تھا. وما کنت بجانب الغربی، اللہ پاک فرماتے ہیں اے پیغمبر، آپ اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے. وما کنت من الشاہدین، اور آپ ان پر ان کا مشاہدہ نہیں کر رہے تھے. مطلب یہ کہ یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، جن پر ایک طویل مدت گزر گئی. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تم مدین کے رہنے والوں کے درمیان بھی موجود نہیں تھے. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ یعنی جب کہ ان کو تم ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ تو آپ کو رسول بنانے والے ہم ہیں. مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو رسول بنایا، یہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اگر یہ پرانی باتیں آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں تو ہم ان کو بتا رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہ آپ طور کی اس جانب تھے. اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا. وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ قرآن دیا تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس کے ساتھ. ما آتاہم من نذیر، جو کوئی ان کے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا. من قبلک، آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 2000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنائے گئے تھے. اب 2000 سال تک مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے رسول بنا کر، تاکہ یہ لوگ جو ہیں نصیحت حاصل کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتوت کر کے آگے بھیجے، تو کیوں نہ ان پر مصیبت آتی. فَيَقُولُوا رَبَّنَا، جب ان پر مصیبت آتی تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجے. رَسُولًا فَنَتَّبِعَ، تاکہ ہم اس کی پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیتوں کی. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب عذاب آتا تو انہوں نے یہی کہنا تھا، اس لیے ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیج دیا
فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کر دیا؟ قالو کہنے لگے، کہتے تھے سحرانی تظاہرا، کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں۔ وقالو انا بکل کافرین، اور ہم تو دونوں کے منکر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں کیسی مانگ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا تھا ان کے پاس، اور ان کے پاس ید بیضا تھا، تو اور دوسرا کہتے تھے کہ موسیٰ کو تو اکٹھی ایک ہی مرتبہ میں تورات دے دی گئی تھی، تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور کتاب بھی نہیں ہے، تو زبانی ہمیں سناتے ہیں تو کتاب بھی نہیں ہے، تو ان کو ایسا کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کو دیا گیا تھا تو ان لوگوں نے کون سا مان لیا تھا؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، تو ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ، اللہ کی کتاب جو تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ، وہ اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، تو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو میں اس کی اتباع کر لوں گا، یعنی میری کتاب اور جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ لے آؤ، جو زیادہ ہدایت پر ہوگی میں اس کو مان لوں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر وہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں، فَعْلَمْ جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ وہ تو اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہی ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے، جو وہ خواہش کے پیچھے چلے جس کو جو اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت ہم بھیجتے رہے، ہم لوگوں کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نبی بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں عطا کی، یعنی جو پہلی قومیں ان کو جو تورات اور انجیل اور زبور عطا کی، اور وہ بہ یؤمنون، اور وہ لوگ ان پر بھی ایمان رکھتے اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قالو، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس تلاوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق بات ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، حالانکہ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، یعنی پہلے اپنی کتابوں کے پر ایمان رکھتے تھے اور اب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں یہ جو نیک لوگ جو ایمان لے آئے تھے، قرآن پر ایمان لے آئے تھے اور مومن ہو گئے تھے، اولئک یؤتون اجرہم، یہ لوگ ان کو ہم ان کا اجر دیں گے مرتین، دو بار، دو مرتبہ، کیونکہ یہ دو مرتبہ ایمان لائی، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ہم ان کی برائیاں جو ہیں جو نہیں جو ویدرؤون، اور یہ دور کرتے ہیں اپنی برائیوں کو نیکی کے ساتھ، یہ صبر کرتے ہیں اور اپنی برائیوں کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یعنی برائیوں کے بعد نیکی کر لیتے ہیں تاکہ برائی دور ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کے بارے میں دوہرا اجر ہے۔ ایک مثال ان کی حضرت عبداللہ بن سلام تھے، جو پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے، تو ایسے جو اچھے لوگ تھے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملنے والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اب یہ لوگوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور برائیوں کو نیکیوں سے دور کرنے والے ہیں، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں، یعنی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے، الگ ہو جاتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں
लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिलों में शामिल नहीं होते। यानी जो अब उनके साथ कोई इस तरह की बहस मुबासा करता है गलत बात में, तो वो कहते हैं कि अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि हम, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करते हो। यानी कोई आपका महबूब, आपकी महबूब हस्ती हो और आप चाहते हो कि ये हिदायत पर आ जाए, तो हिदायत देने का इख्तियार आपको नहीं है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायतें देता है। वह हुआ आलम बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत याफ्ता को। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो थे, वो नबी वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि चचा जो है वो इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन आखिर वक्त तक उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था। तो आपने कोशिश तो बहुत की थी, तो अल्लाह पाक ने आपको ये कहकर हिदायत दी। जब उनका इंतकाल कुफर पर हुआ तो नबी वसल्लम का जाहिर है उनको दिल में दुख था। तो अल्लाह ने कहा कि आप जिसको पसंद करें आप उसे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना अल्लाह का काम है। वक़ालू इन तबील हुदा मअका नुतखत्तफ मिन अर्जिना, भला अल्लाह फरमाते हैं कि भला क्या हमने उनको इस हरम में जगह नहीं दे रखी। ये लोग जो हैं मक्का वाले, इन्हें इस हरम में हमने जगह नहीं दे रखी, वरना क्या होना था कि इन्हें तो जमीन से उचक लिया जाता। इसका ये जो थे ना कुरैश के लोग जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे। और उस जमाने में जब काफिले जाते थे तो काफिले लूट लिए जाते थे, लूट मार का बाजार आम गर्म था। लोग अमूमन लूट मार का शिकार होते थे और काफिले अक्सर ही लूट लिए जाते थे। लेकिन जब कुरैश जाते थे काफिला लेकर, कोई इनको नहीं लूटता था, सारे इनका एहतराम करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये इस घर में रहने की वजह से अल्लाह पाक ने इनको जो ये इज्जत और वो दी हुई है लोगों के अंदर, इनका भरम रखा हुआ है। अगर ये ना होता तो लोग तो इन्हें जमीन में उचक ले जाते, यानी और इनके पास पावर तो कुछ थी नहीं। तो ये कौन सा कोई बड़े हुक्मरान थे, कोई बड़े बादशाह थे कि इनकी कोई बड़ी फौज थी, तो लोग तो इन पर कब्जा कर लेते। अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिना, क्या हमने इनको उस हरम में जगह नहीं दी, उस हरम में जिस हरम को हमने अमन वाला बनाया। युजबा इलैही, जिसकी तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। हरम में ये अल्लाह ने ताकत रखी है, ये कशिश रखी है कि लोग खिंचे चले आते हैं। समरात कुल्ली शैइन, हर किस्म के फल अल्लाह ने वहां मुहैया किए हैं, रिज्कन, बतौर रिज्क, मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब ये जो अल्लाह के घर के मुतवल्ली बने हुए थे ना काफिर लोग, ये इस्लाम ना लाने में जो एक रुकावट थी ना उनकी, ये हाँ ये थी, वो ये कहते थे कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो खाना काबा की तवल्लियत हमसे छूट जाएगी। जो हम खाना काबा के बने हुए ना ठेकेदार, वो हमसे छूट जाएगा। हमें लोग इज्जत देते हैं, हमारी सरदारियां चलती हैं, हमारी सरदारियां खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने इनको जगह दी है और हरम में पनाह दी है, तो लोगों के दिल में हरम की मोहब्बत डाली है, लोग इनकी तरफ चले आते हैं। तो इससे पहले कितनी ही बस्तियां थी जो हमने हलाक कर दी, जो अपनी मईशत पर इतराती थी। वकम अहलकना मिन करियतिन बतिरत मईशतहा, अपनी मईशत पर इतराने वाली बहुत सी बस्तियां हम हलाक कर चुके हैं। फतिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम, ये उनके घर हैं। देख लें कि वहां जाके उन बस्तियों को देख लें कि अब हलाकत के बाद अब तक कोई उनमें बसा नहीं है। इल्ला कलीला, मगर थोड़े। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, हक तो ये है कि वारिस हम हैं। वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा, और तुम्हारा रब किसी भी बस्ती को हलाक करने वाला नहीं था। हत्ता यबासा फी उम्मिहा रसूला, यहाँ तक कि उस कौम में कोई रसूल ना भेज देता। यतलु अलैहिम आयातिना, वो रसूल हमारी आयतें वहां पढ़ते थे। वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा, और हम किसी बस्ती को हलाक करने वाले नहीं थे। इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, मगर ये कि उसके रहने वाले जालिम न बन जाएं, यानी वो लोग जुल्म पर ना उतर आए, तब तक हमने
بستی کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ وما اوتی تم، اور جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہو، فہو لاقیہ، اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، جیسا کہ ہم نے اور کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جیسا کہ جو دنیا کے فائدے جو جس کو ہم نے دے رکھے ہیں، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور قیامت کے دن وہ دھر لیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، تو جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی تو وہ لوگ کہیں گے، یعنی عذاب ان پر ثابت ہو گیا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ہم اسی طرح گمراہ ہوئے جیسا کہ یہ ویسے ہی گمراہ تھے جیسے کہ ہم گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک، تو آپ ہم ان کے سامنے اب دستبردار ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ان سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، تو یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی جو جن کی عبادتیں ہو رہی تھیں وہ وہاں جا کر دستبردار ہو جائیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا، پس انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، لہم ورعوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، اور کہیں گے کہ کاش ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا جب ان کو کہے گا، رسولوں کو کہے گا، اے رسولو تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، اس دن یہ جو سارے لوگ باتیں بنایا کرتے تھے نا، یہ ساری ان کی جو نشانیاں ہیں یہ بے نشان ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، مطلب کوئی نشانی ان کے کام نہیں آئے گی۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس وہ جو جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یقیناً ان قریب وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان لوگوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے پہلے بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم چلے گا اس کائنات میں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ رات کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مسلط کر دے، یعنی تمہاری جو اب دن اور راتوں کا سرکل چل رہا ہے اس کو نہ یہ نہ روک دے، اور اللہ رات جب آئے تو رات لمبی تم پر مسلط ہو جائے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے گا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ دن کو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے
مسلط کر دے کہ اب رات آ ہی نہیں رہی، دن نہیں دن چل رہا ہے، تو قیامت تک کے لیے دن ہی آ جائے، تو کون من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہوگا، یاتیکم باللیل، جو تمہارے پاس رات کو لے آئے، تسکنون فی، جس میں تم آرام کرتے ہو، پھر رات آئے گی تو تم سکون حاصل کرو گے، تو کون ہے جو یہ لا دے گا، افلا تبصرون، تو بھلا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے، اس نے تمہارے لیے رات بنایا، رات بنائی، دن بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ ان میں تم سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، لعلکم تشکرون، ولعلکم، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اس دن اللہ پکارے گا، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں ایک گواہ جو ہے وہ کھینچ لائیں گے، نکال لائیں گے، گواہ کون ہوگا، ہر امت کا رسول ہوگا، اسے ہم لے آئیں گے گواہی کے لیے، اور جو بھی جن کو اللہ مقرر کریں گے، تو فقلنا، ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم فعلموا ان الحق للہ، اللہ تعالیٰ وہ جو انہوں نے شریک بنائے ہوں گے، اللہ کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، پھر وہ جان لیں گے ان الحق للہ، کہ حق تو صرف اللہ ہی کا تھا، حق تو صرف سچی بات تو اللہ ہی کی ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ افطرا پردازیاں کرتے تھے سب ان سے کھو جائے گا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اس نے ان پر زیادتی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اتنے خزانے اللہ نے اس کو دیے تھے کہ جو اس کی چابیاں تھیں، مفاتیحہ، چابیاں جو تھیں وہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، اتنی زیادہ چابیاں تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے بھی اس کو طاقتور لوگوں کا ایک گروہ چاہیے تھا جو چابیاں لے کر چلتا تھا، اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کی قوم نے کہا، وہ بڑا، قارون جو تھا وہ بڑا فخر کرتا تھا اس بات پر، اتراتا تھا کہ میرے پاس بڑے خزانے ہیں، تو اس کی قوم نے کہا کہ تم فخر نہ کرو، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جو ہے قارون، یہ بنی اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل سے تھا، یہ فرعون زمانہ تو فرعون والا ہی تھا، وہ دور وہی تھا، لیکن قارون جو تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو اپنی نبوت کا بتایا تو اسے کہا، نبوت سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ تھی اس کی، قارون کی، کہ فرعون نے نا اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے معاملات کے نگران ہو، پھر جب یہ تھا نا، جیسے سمجھیں کہ ایک وزیر تھا اور وہ اس کی وزارت میں تھا کہ بنی اسرائیلیوں کی نگرانی کرنی ہے، بنی اسرائیلیوں کو جو بھی معاملہ پیش آتا وہ اسی کو کہتے اور یہی ان کے معاملے حل کرتا تھا، اب یہ ایک طرح سے پھر اس کی لیڈری چمک رہی تھی، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب بھیج دیا تو اس کو اب بجائے اس کے کہ اپنے چچا زاد بھائی کی تائید کرتا، یہ مخالفت پر اتر آیا، اسے یہ اب تکلیف ہوئی کہ میرا عہدہ جو ہے وہ موسیٰ لے گئے ہیں، کہ پہلے تو میں بنی اسرائیل کا نگران تھا، اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نگران بن گئے، تو اب اس نے کیا کیا، سرکشی اختیار کر لی، اس کی قوم نے ان سے کہا کہ تم سرکشی اختیار نہ کرو، تکبر نہ کرو، اب اس نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لاؤ تو کہنے لگا، اور ہارون علیہ السلام من نائب تھے، اسے حسد ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بھی کوئی منصب دیا جائے، جیسے ہارون کو آپ نے اپنا نائب بنایا ہے تو مجھے بھی کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر لی، یعنی انکار کر دیا ان کا، اور حسد کی آگ جو تھی نا اور زیادہ بڑک اٹھی، اور اس نے پھر کیا کیا، منافقت شروع کر دی،
اب دل سے تو کافر تھا، لیکن اوپر اوپر سے وہ ایمان لے آیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ تکبر بہت تھا اس کے اندر. تو جب اس کی قوم نے کہا کہ تم تکبر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کرو اس بات کو جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا، مال، اسے آخرت کا گھر تلاش کرنے کی کوشش کرو. آخرت کا گھر کیسے تلاش ہوگا؟ یعنی نیکی کے کام کرو، صدقہ خیرات کرو، تاکہ مال خرچ ہوگا تو اللہ کی آخرت کا گھر تمہیں ملے گا. ولا تب اور ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ وصول کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ سارا ہی مال خرچ کر دو، دنیا میں رہنے کے لیے بھی اپنے پاس مال رکھ لو. وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کرو کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قال، کہنے لگا. اب قارون جو تھا، اس سے جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اللہ کی راہ میں خزانہ خرچ کرنے کی اور تکبر نہ کرنے کی. تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا، یہ خزانہ، کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کی نعمت کا ہی انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کفر کرنے لگ گیا. تو یہ نہیں سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی. من ہوا اشد منہ قوتاً واکثر جمع، جو بستیاں جو تھیں پہلی والی، وہ اس سے زیادہ قوت میں زیادہ تھیں، ان میں قوت ان کے پاس زیادہ تھی اور جمعیت بھی زیادہ تھی ان کی، یعنی تعداد بھی زیادہ تھی. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین، اور جب مجرموں پر عذاب آتا ہے نا، پھر اس کے گناہوں کا پوچھا نہیں جاتا. اب یہ بات اللہ تعالیٰ کی یہ جو مثال ہے، اس سے یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ انسان اپنی قوت پر نہ اترائے، اپنی جمعیت پر نہ اترائے، اپنی صلاحیت پر، اپنی نعمتوں پر نہ اترائے، بلکہ وہ ان نعمتوں کا، قوتوں کا، صلاحیتوں کا، علم اور ہنر کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو دے کہ اللہ نے یہ قوت دی تھی تو اسے یہ مقام حاصل ہوا، اسے یہ خزانہ حاصل ہوا. ہمارا بھی جو ہے نا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کو اپنے اپنے اوپر کریڈٹ لیتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے تو ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ یہ بڑا میں علم ہے میرے پاس، ہنر ہے میرے پاس، تو میں نے یہ کام کر لیا. اور جب علم و ہنر ہوتا ہے انسان کے پاس، اس سے وہ مال بھی خوب کما سکتا ہے. جیسے یہ جو ہیں ہنر جو ہیں، سکلز ہیں، ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے. تو وہ سکل جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے سکل سے، یہ اپنے ہنر سے یہ پیسہ کمایا تو یہ میرا مال ہے. اللہ پاک نے یہ تصور دیا کہ جو بھی مال ہے وہ رزقناکم، ہم نے تم کو دیا، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا. کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، مومن کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے، مومن یہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اللہ نے کہا، اس نے یہ ساری چیزیں نظر انداز کر دی قارون نے، اور اپنے خزانے پر فخر کرتے ہوئے نکلا. اور اس کا جو خزانہ تھا اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ قفل لگاتا، تالے لگاتا اپنے خزانوں کو، جو چابیاں بنتی تھی نا، ڈھیروں ڈھیر چابیاں جو ہوتی تھیں، وہ ایک عام آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا. لوہے کی چابیاں، وہ اتنا لوہے کا ڈھیر تھا کہ ایک عام آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا. اس کے لیے ایک بوجھ اٹھانے والے چاہیے تھے جانور. تو اونٹوں پر یا گدھوں پر بوجھ اٹھایا جاتا تھا اس کا، چابیوں کا. تو پھر وہ قوم میں نکلتا تھا اپنی نمائش کرنے کے لیے کہ میرا مال جو ہے لوگ دیکھیں. تو اللہ پاک نے بتایا، وہی ایک دن ایسا ہوا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت آن بان کے ساتھ وہ نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو لوگ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، وہ جب اس کی زینت دیکھی، اس کے لاؤ لشکر، اس کے دولت کے انبار دیکھے، تو وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
کاش ہمیں بھی قارون کی ماں نے دے دیا جاتا خزانہ، یعنی ہمیں بھی ایسے خزانے ملتے۔ انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو اللہ نے مطلب یہ بڑے نصیبے والا ہے، اس کو بڑا نصیبہ ہے اس کا کہ اسے اتنا حصہ ملا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جو علم والے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر افسوس ہو، حالانکہ ثواب جو ہے آخرت کا بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو علم والے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ عارضی ہے، مال و دولت، دنیا کی زندگی عارضی ہے تو مال و دولت بھی عارضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آخرت کا ثواب مانگو نا، آخرت کا ثواب جس کو مل گیا وہ جو ہے اصل وہ بات ہوگی۔ فخسفنا به وبداره الارض، اب یہاں پر اس کا انجام بتایا اللہ پاک نے کہ جب وہ فخر اور غرور کے ساتھ نکلا پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اب اس کو کوئی جماعت ایسی نہ ملی جو کہ اللہ کے خلاف اس کی مدد کر سکتی۔ وما کان من المنتصرین، اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو قارون جو ہے اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا زمین میں دھنسنا شروع ہوا، ہوتے 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 زمین میں اس کا خزانہ جس کمرے میں وہ رکھتا تھا، جن پر چابیاں لادی ہوئی تھیں، وہ سارا کچھ جو تھا اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اور پتہ چل گیا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ اب کل جو لوگ اس کو دیکھ کر تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا مال دیا جاتا، اے کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ دیا جاتا، ان کو یہ اب حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ قادر ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ ہے گھر آخرت کا، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ہم اس کو ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو کہ زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور نہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخر کار انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے ویسا ہی اس کے لیے بدلہ ہے، یعنی اس سے بہتر بدلہ ہے۔ اللہ کے ہاں جو کوئی نیکیاں کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو بدلہ عطا کریں گے۔ ومن جاء بالسیئات، اور جو کہ برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، تو جو برائیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو انہی کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس قرآن کو فرض کر دیا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا۔ یعنی جہاں سے آپ کو نکالا گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ میں واپس لا کر رہے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اور آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ والی جو آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہاں تک یہ آیت جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مکہ جائے
اور وہ چاہے کہ بار بار مجھے اللہ اپنے گھر میں بلائے تو یہ اس آیت کو پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ بھی یہاں لائیں گے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اور اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ جو کافروں کی ہرگز مددگار نہ بنیں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور آپ جب اللہ کی آیتیں آپ پر نازل کر دی گئی ہیں اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، وہ ذات بس باقی رہے گی، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ الحمدللہ سورت مکمل ہوئی۔ سورت العنکبوت، 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 عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ ابھی تک آپ نے جو صورتیں پڑھی ہیں جو اللہ کے اللہ تعالیٰ کی کمزور کمزور مخلوق ہے نا، ایک شہد کی مکھی یا چھوٹی سی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ سورت کا نام رکھ دیا سورت النحل۔ ایک چونٹی ہمارے نزدیک کتنی چھوٹی ہے، حقیر سی ہے کہ ہم پھونک مارتے ہیں اڑ کے وہ جاتی ہے، تو وہ نمل، اللہ نے اس کا سورت کا نام رکھ دیا نمل۔ اپنی چھوٹی سی مخلوق کے نام پہ اللہ نے اپنی قرآن کی سورتوں کے نام رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے ذریعے ہمارے لیے نشانیاں واضح کی ہیں نا، مثالیں دے کر ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے راستے بتائے ہیں۔ اب ایک اور اللہ کی کمزور سی مخلوق ہے مکڑی، العنکبوت۔ اب اس صورت میں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال دی تو سورت کا نام ہے العنکبوت۔ تو یہ کتنی کمزور ہے، اس کا گھر کتنا کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ مکہ والے کہا کرتے تھے کہ کیا اللہ چاہتا کیا اتنی کمزور سی مثال دے کر ہمیں، کبھی مکھی کی مثال دی جاتی ہے کبھی مکڑی کی دی جاتی ہے، تو اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ ما اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ فرماتے یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں، مثال کا مقصد چھوٹا یا بڑا ہونا نہیں ہوتا، مثال کا مقصد ہوتا ہے بات کو سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر بات کو سمجھاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہدایت پکڑ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں نے اتنی تکلیفیں دیں کہ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے اتنا پریشان ہونے لگتے کہ ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ تو اللہ پاک نے پھر ایسے مسلمانوں کو اس میں بڑی قیمتی ہدایات دیں اور مومنوں کے لیے جنت کی تیاری کرنے کا کہا اور جنت کی نعمتیں گنوائیں، اور یہ بتایا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا ہمیں ایمان لے آئے تو بس اللہ نے ان کو چھوڑ دینا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم ضرور معلوم کر لیں کہ سچے کون ہیں اور اللہ ضرور معلوم کر لے جھوٹوں کو بھی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں، برے برے جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون،
بہت برے اندازے ہیں جو وہ لگا رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اور جو کوئی اللہ کی امید لگاتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو یقیناً اسے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے. وہ السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. اور جو شخص محنت اٹھا رہا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھا رہا ہے. ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے. مطلب ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. جو کوئی جدوجہد کر رہا ہے اللہ کے لیے، محنت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، دن کو روزے رکھ رہا ہے، یا تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پر احسان نہیں ہے اس کا. اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. والذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم. ہم ضرور دور کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے اس سے زیادہ اچھی جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی اتنے اچھے اچھے انہوں نے اعمال کیے، ان سے زیادہ اچھی ہم ان کو جزا دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ. اگر وہ جو والدین ہیں وہ اس کو حکم دیں لِتُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شریک کرے، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اطاعت والدین کی کہاں تک کرنی ہے اس کی حد بتائی کہ جب وہ میرے ساتھ شرک کا حکم دیں تو تب ان کی اطاعت نہیں کرنی. الیہ مرجعکم. میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم. پس میں تم کو خبر دوں گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے. والذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین. ہم ضرور ان کو نیکوکاروں میں داخل کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ. پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ. اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں اور کفر کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. پھر جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور البتہ ضرور اللہ جانتا ہے ایمان والوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا منافقین کو بھی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور کافروں نے یہ کہا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، آمنوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. کہنے لگے کافر لوگ مسلمانوں سے کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کر لو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. انہم لکاذبون. یقیناً وہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ اس طرح سے ایک بات ہوئی تھی کہ ایک آدمی تھا، مجھے اب اس کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا. سیرت کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ ایمان لانے کے لیے ایمان کی طرف مائل ہو رہا تھا، جھک رہا تھا، ایمان لانا چاہتا تھا. تو اس کے بھائی نے اسے کہا، یا کوئی جگری دوست تھا شاید، اس نے اسے کہا کہ تم یہ ایمان نہ چھوڑ دو، میں قیامت والے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، میں تمہارے گناہ کا ذمہ لیتا ہوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو اپنے جن کو گمراہ کر رہی ہیں کچھ بوجھ اور بھی ہوں گے جو وہ اٹھائیں گے. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے سب کی باز پرس ہوگی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا
اپنی قوم ان کی قوم کی طرف، فلبث فیہم الف سنۃ، وہ ان میں 1000 برس رہے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام ان میں رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، 950 سال کے بعد بھی وہ لوگ جب ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو طوفان میں ڈبو دیا، طوفان سے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اللہ نے ہم نے اس کو نجات دی، یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اوثانن، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں اختیار نہیں رکھتے رزق دینے کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، اور وہ اس لیے تم اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو واپس لوٹایا جائے گا، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو، فقد کذب امم من قبلکم، پس تحقیق تم سے پہلی قوموں نے بھی جھٹلانے کی روش اختیار کی تھی، وما علی الرسول الا البلاغ، بلاغ المبین، اور میرے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خلق کی، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسی کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز تو اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کیف کہ دیکھو، زمین پہ چل پھر کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کر، اسی طریقے سے اللہ آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ آخرت کے عقیدے کا جو ان کا انکار ہے، حیرت ہے ان کو کہ اللہ کیسے کرے گا، کیسے کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین میں دیکھو کس طریقے سے ابتدا اللہ نے کیا، تو آخرت میں بھی ویسے ہی کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا رحم کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم کو پلٹا کر لایا جائے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اس کو عاجز نہیں کر سکتے، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، بلقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی جو بندہ کفر پر مر جائے گا تو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہے، مطلب کبھی نہیں ملے گی اللہ کی رحمت اس کو۔ فما کان جواب قومہ، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی اپنی قوم سے، تو اس کی قوم کا جواب کیا تھا؟ ان کی قوم کا کہنے لگے، کوئی جواب ہی نہیں تھا سوائے اس کے، کہنے لگے ان قالوا اقتلوہ، کہنے لگے اس کو قتل کر ڈالو، او حرقوہ، یا اس کو جلا ڈالو آگ میں، فانجاہ اللہ من النار، انہوں نے پھر آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگ سے نجات دے دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تفصیل سے واقعہ سورہ انبیاء میں گزر چکا۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر
بتوں کو خدا بناتے ہو، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، اور تم نے جس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں تم نے آپس کی دوستی قائم کی ہوئی ہے، ثم یوم القیامتی یکفر بعضکم ببعض، تو پھر قیامت کے دن یہ جو تمہاری دوستیاں ہیں یہ ساری چھوٹ جائیں گی، یہ تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان کون لایا؟ اتنی تقاریر کی، اتنا سمجھایا، ایمان کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ فآمن لہ لوط، بس ایک شخص تھے لوط علیہ السلام، وہ ان پر ایمان لائے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کی قوم نے جھٹلا دیا اور وہ در پہ ہو گئے کہ یہ ان کو یہاں سے نکال دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راستے میں ہجرت کر رہا ہوں، انہو هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب لوط علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تین لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، یہ ایک ہی فیملی کے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو تھیں، انہوں نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابراہیم کے بعد یہ پہلی فیملی ہے جو اللہ کی راستے میں ہجرت کر رہی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ اپنی قوم سے یہاں سے ہجرت کر کے گئے، اب وہ فلسطین میں اور شام میں آباد ہوئے جا کر، وہاں پر اللہ پاک نے انہیں اسحاق علیہ السلام عطا کیے، اور اس کے بعد ان کی اولاد یعقوب، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھ دی، والکتاب، اور کتابیں عطا کی، وآتیناہ اجرہ، اور ہم نے ان کا یہ اجر کا جو سلسلہ ہے فی دنیا، دنیا میں جاری رکھا، ان کے وفات کے بعد ساری دنیا میں ان کے اجر کا سلسلہ جاری ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک صالح لوگوں میں شامل ہیں۔ وَلُوطًا، اور لوط جو ہیں، اذ قال لقومہ، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام جو تھے گئے تو فلسطین میں تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے سدوم کی جو وادیاں ہیں، سدوم کے جو علاقے ہیں، وہاں پر ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور ان سے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں پر جا کر ان لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو۔ اب لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ، اے قوم کے لوگوں تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے جہان میں کبھی کسی نے کی نہیں تھی۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، وتقطعون السبیل، تم راستوں کو کاٹتے ہو، یعنی وہ راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور راستوں کے میں بیٹھ کر لوگوں کے ڈاکے ڈالتے تھے اور برائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم جو کوئی تمہارے پاس تمہیں ہدایت کے لیے آتا ہے، تو تم بات کرنے کے لیے تمہیں آتا ہے تو تم جو ہو اس کا انکار کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، تو جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو اس کی قوم کا جواب یہی تھا، کہنے لگے کہ تو لے آ عذاب اللہ کا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال رب انصرنی، تو انہوں نے جب ان کی قوم نہ مانی تو اللہ پاک سے انہوں نے مدد مانگی، کہا اے میرے رب میری مدد فرما دیجئے، علی القوم المفسدین، یہ فسادی قوم ہے، فساد کرنے والی قوم ہے، اس کے خلاف میری مدد فرمائیے۔ ولما جاءت رسولنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، یہ فرشتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، قالوا، کہنے لگے، انا مہلکو اہل هذه القریہ، خوشخبری دی تھی اسحاق علیہ السلام کی، اور اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلہا کانوا ظالمین، لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگ جو ہیں ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی، کہنے لگے
اس میں تو لوط علیہ السلام رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ, ہم ضرور ان کو نجات دیں گے, وَأَهْلَهُ, اور ان کے گھر والوں کو, اور جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کو, إِلَّا امْرَأَتَهُ, مگر ان کی بیوی, كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی, وہ عذاب کا شکار ہوگی. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رسولنا, اور جب وہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے, لوط کے پاس پہنچے, لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے, سیء بہم, تو لوط علیہ السلام جو تھے وہ تو پریشان ہو گئے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, ان کا دل تنگ ہونے لگا. وقالوا, وہ کہنے, اور انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا, لا تخف ولا تحزن, خوف بھی نہ کیجیے اور غم بھی نہ کیجیے. یعنی لوط علیہ السلام کو کیا پریشانی تھی, کیوں ان کا دل تنگ ہونے لگا, کہ یہ ان کے مہمان جو تھے نہایت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی ان فرشتوں کی ان نوجوانوں کی طرف برائی کے ارادے سے بڑھنے لگی. تو لوط علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میری قوم جو ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھ کو رسوا نہ کر دے. اس لیے وہ پریشان ہو گئے کہ میری قوم جو ہے وہ گندی حرکات کرنے والی ہے, کہیں وہ نہ آ جائے. تو فرشتوں نے تسلی دلائی کہ آپ خوف نہ کیجئے, غم نہ کیجئے, انا منجوک و اہلک, ہم آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے گھر والوں کو, الا امرأتک, سوائے آپ کی بیوی کے, کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء, ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی پر آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ یہ نافرمانیاں کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانیاں چھوڑ دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اب یہ سدوم کی وادیاں برباد ہوئیں, تباہ ہوئیں, ان کے آثار ابھی بھی اللہ نے کھلے چھوڑ دیے ہوئے ہیں کہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں. اب مدین والوں کی بات ہے. اب مدین والے جو ہیں ان کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ, انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی, کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. فکذبوہ, اس قوم نے بھی حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین, اور انہوں نے جب جھٹلایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے. اب یہ بار بار جو نبیوں کے قصے آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہو کہ ہم نے کل بھی سنا, پرسوں بھی سنا, اس سے پہلے بھی سنا, اللہ تعالیٰ بار بار یہ قوموں کے قصے بتا رہے ہیں. تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں یہ سارا آتا ہے. مکی صورتوں میں مکہ والے چونکہ ایمان نہیں لاتے تھے, اور یہ صورت ایک اکٹھی بار تو نہیں نازل کر دی گئی نا, وقفے وقفے سے بار بار ان کے انکار پر آیات آتی, پھر وہ انکار کرتے, پھر آیات آتی, پھر کوئی بات کرتے, پھر اس کے جواب میں آیات آتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پھر کر بار بار یہ باتیں بتائیں. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی جگہ سے ایک چیز پڑھیں, اب ہم روزانہ تو پورا قرآن تو نہیں پڑھیں گے نا, تھوڑا تھوڑا ہم جہاں سے بھی پڑھیں گے, کوئی بھی شخص ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو بھی حصہ پڑھے گا اس کو وہاں سے ہدایت ملے گی, پرانی مثالیں ملیں گی, عبرت کا سامان ملے گا. تو یہ باتیں جو ہیں بار بار اس لیے کی گئیں. وعاد وثمود, اور قوم عاد اور قوم سمود, وقت تبین لکم من مساکنہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گیا کہ ان کے گھر کیسے تھے. پہلے بتایا نا اللہ نے کہ کیسے شاندار ان کے گھر تھے, پہاڑوں میں وہ گھر بناتے تھے, پہاڑوں کو تراش لیتے تھے. وزین لهم الشیطان اعمالهم, اور ان کے اعمال کو شیطان نے زینت بخشی تھی, شیطان نے ان کے اعمالوں نے اچھے اچھے کر کے دکھائے تھے. فصدهم عن السبیل, اور وہ شیطان ان کو اللہ کے راستے سے روکتا تھا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے, اتنے ماہر تھے کہ آرکیٹیکٹ ان کا اتنا شاندار تھا کہ آج کی دنیا بھی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی جو وہ ہاتھوں سے تراش لیتے تھے. تو سوجھ بوجھ ان کو تھی, لیکن شیطان نے ان کو ایسا بہکا دیا کہ ان کو اپنے اعمال اچھے لگنے لگے. وقارون وفرعون وحامان, اور قارون اور فرعون اور حامان, ان کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا پچھلی صورت میں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ, ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, بالبینات, روشن نشانیاں لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا تھا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, وہ ہم سے جیت نہ سکے.
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھا اللہ اس کے اللہ ان پر ظلم کرتا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہی تھے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، رکھوالے بناتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی مانند ہے. اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور یقیناً کمزور ترین گھروں میں سے لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے. یعنی مثال جو رکھوالے بنائے، جو معبود مددگار بنائے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ جیسے مکڑی کا گھر. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور عقل والوں کے علاوہ ان سے کوئی بھی علم والوں کے علاوہ ان سے کوئی بھی عقل حاصل نہیں کرتا. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے وہ پڑھیے، تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. وَقُولُوا آمَنَّا، اور ان کی اور بات ہے، یعنی ان کے ساتھ مجادلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے. وَقُولُوا آمَنَّا، اور ان سے یہ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں. بالذی انزل الینا، اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے. وانزل الیکم، اور جو تم پر نازل کی گئی ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. اہل کتاب کو جب آپ یہ کہو گے کہ ہم تمہاری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم تمہارے خدا پر، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایک اچھا انداز ہے کہ ان کو دین کی طرف بلانے کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی. جیسے کہ ہم نے فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے، یعنی جو اہل کتاب کے علاوہ لوگ ہیں، یعنی جو بت پرست ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور کافروں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی اور انکار نہیں کرتا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور تم اس سے پہلے تو کوئی کتاب نہیں ان پر پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل والے شبہات نکالتے، شبہ میں پڑ جاتے. یعنی جب قرآن آپ پر نازل نہیں ہوا تھا، نبوت سے پہلے 40 سال سے پہلے، تو آپ نے کچھ نہ پڑھا نہ لکھا. تو اگر پہلے سے آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر تو یہ باطل کے شبہ نکالتے کہ بھی آپ نے کسی سے سیکھا ہے. تو اب تو آپ نے نہ لکھا نہ پڑھا اور اب آپ ان کو سنا رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بل ہوا آیاتم بیناتن، یہ تو روشن آیات ہیں، نشانیاں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم،
یہ ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سینوں میں ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ اس کے اوپر یعنی اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا بھلا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ہی کتاب اتاری ہے، آپ اس پر ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور یہ آپ سے جلدی مچاتے ہیں عذاب کی۔ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر اللہ نے ایک مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان پر ضرور ہی عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ضرور آ جائے گا ان کے پاس اچانک۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم جو ہے وہ تو کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اس دن وہ جہنم جو ہے وہ کافروں کو جب گھیرے گی تو عذاب ان کے اوپر سے بھی چھا جائے گا۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی ان پر چھا جائے گا۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ، چکھو جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، یقیناً میری زمین بڑی وسیع ہے، پس تم مجھے میری ہی عبادت خالص کرو۔ اب یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے گئے مدینہ میں، تو اس سے پہلے جب کافروں نے ان پر اتنی سختیاں کی تو اللہ پاک نے انہیں تسلی دلائی ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ تم اسی زمین میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی وسعتیں دے گا، بس تم میری بندگی پر جمے رہو۔ فَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر متنفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر موت آ بھی جائے تو ہر ایک نے مرنا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے باغات میں، جنتوں میں، غرفن، جنت کے بالا خانے، یعنی جنت جو ہے اس میں مقام ہے، منزلیں ہیں، بلند منزلیں، تو بالا خانوں میں ہم ان کو ٹھکانے دیں گے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان جنتوں کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی کیا خوب اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ کن کے لیے ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے اوندے چلے جاتے ہیں۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ و یقدر لہ، اللہ رزق کو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس نے اس پانی سے زمین کو زندگی دی اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الا لہو و لعب، اور یہ دنیا کی زندگی کو تو صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو خالص دین کر کے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو وہاں جا کر یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ لوگ جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس کی ناشکری کر لیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو امن والا بنا دیا، حرمت والا بنا دیا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ تو اچک لیے جاتے ہیں، یعنی ان کو تو یہ تو پرامن رہ رہی ہیں، ارد گرد کی بستیوں میں تو ڈاکے اور جو ہے مال کو چھین لیا جاتا ہے، اچک لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او کذب بالحق لما جاءہ، اور حق کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم جو ہے وہ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں ہماری خاطر کوششیں کی، ہم ضرور ان کو ایسے راستوں پر، اپنے راستوں پر چلائیں گے، اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، یعنی نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری دی کہ جب وہ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ انہیں نیکی کے راستوں کی ہدایت دیتا جائے گا۔ الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسرہ، اہل انت ان تعبد، اہل انت ان تحمد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم دمرهم وزلزلهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم وألبسهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد أنت الأحد الصمد. أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الحنان. أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين. جزاكم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.